नाजरीन, कश्मीर लाइफ के लाइव नशरियात में आपका खुश आमदीद। आज का ये जो खुसूसी डिस्पैच है, इसका मकसद ये है कि उन 30 लाख से ज़ायद जम्मू कश्मीर के बाशिंदों से बात की जाए नए कवानीन के हवाले से, जो ड्राइविंग करते हैं और ड्राइविंग करने के लिए उनको लाइसेंस भी मैसर है। इस वक्त जो हमारे पास जो एदाद शुमार हैं, उसके मुताबिक 1996 से अब तक 23 लाख से 23.5 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको नई किस्म की ड्राइविंग लाइसेंस मिली है, और इसमें से 2.5 लाख के 5.5 लाख ड्राइवर जो हैं वो सिर्फ जम्मू के हैं। आप नाजरीन जानते हैं कि चाहे आप जम्मू में हों या श्रीनगर में हों, हर जगह ट्रैफिक जैम्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियां हैं, और गाड़ियों की पॉपुलेशन अगर हम देख लें तो इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है, हमारे पास 21,40,000 के आसपास मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियां हैं, जिसमें कॉमर्शियल व्हीकल्स भी हैं और जिसमें पर्सनल कार्स वगैरह भी हैं, और हर साल बैन एवरेज 1 लाख गाड़ियों का इजाफा होता है जम्मू कश्मीर में। इस साल एक्चुअली 1,21,000 का इजाफा हो गया जम्मू कश्मीर की गाड़ी में। और इन पूरी गाड़ियों को जो मोमेंट हमारी नकल हरकत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पूरे निज़ाम को चलाने के लिए हमारा ट्रैफिक का डिपार्टमेंट है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज हैं जम्मू और श्रीनगर में, और उसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैं, ये पूरे कवानीन इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अभी तक हमारी जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के हवाले से अभी तक जो हमारे पास एदाद शुमार हैं, इस साल ट्रैफिक महकमे ने कम अज़ कम 94 करोड़ के जुर्माने किए हैं, जिसमें से 30 करोड़ तो नकदी ले लिया है और 64 करोड़ 64 करोड़ अदालतों से आने की उम्मीद है जब वो चालान भर लेंगे। लेकिन साथ ही ये बात भी बड़ी ज़रूरी है कि इतनी सारी पॉपुलेशन जो है, नंबर्स जो है हमारी गाड़ियों के, इस बहुत सारे हादसे भी रहते हैं। ये जम्मू कश्मीर मैक्सिमम हिली एरिया है और लद्दाख भी हिली एरिया है। तो इस इलाके में अगर हम देख लेंगे 2018 से 2022 तक जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है उसके हिसाब से एदाद शुमार के मुताबिक 28,178 रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें 4,278 लोग मारे गए। यानी 4,200 से ज़्यादा फैमिलीज़ मुतासिर रहीं, क्योंकि इम्पैक्ट हुई, क्योंकि कुछ लोग जो गाड़ियां चलाते हैं वो गाड़ी चलाते वक्त कानून का पास नहीं रखते, या इतने नेग्लिजेंटली चलाते हैं गाड़ियां कि कभी कभी तो अपनी जान भी गंवा बैठते हैं और फिर दूसरी फैमिलीज़ को भी तबाह कर जाते हैं। हमारे यहाँ वैसे जो हिली एरियाज़ हैं उनमें पीर पंचाल रेंज और चनाब वैली का जो रेंज है उसमें ज़्यादा हादसे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि बाकी जगहों पे हादसे नहीं होते हैं। लेकिन इन हादसों को रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें काफ़ी टाइम से जारी हैं। अगर आपने पिछले साल ही देखा होगा कि श्रीनगर में कम से कम, कश्मीर में कम से कम 2 या 3 केसेस में पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया जिनके नाबालिग बच्चे उनकी गाड़ियां चला रहे थे। तो ये शुरुआत थी एक नई तब्दीली की इस हवाले से कि थोड़ा कानून को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि लोगों की जानें बचें और उन लोगों की जानें भी बचें जो गाड़ियां चलाते हैं। इस सिलसिले में एक निहायत ही अहम फैसला आ गया पिछले हफ्ते। चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट गांदरबल फयाज अहमद कुरैशी साहब ने एक जो केस था ट्रैफिक रोड एक्सीडेंट के हवाले से, हिट एंड रन केस था बेसिकली, जो 11 दिसंबर 2013 में हुआ था, जब एक शख्स मेराजुद्दीन डार अपना एक ट्रक चला रहा था गांदरबल से, वो जजना एरिया की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में एक जगह उन्होंने एक मोटरसाइकिल को हिट किया, उस पर 3 लोग सवार थे, इशफाक अहमद, आबिद बशीर वानी और आदिल मजीद। उनमें से 2 लोग बाद में जख्मी तो 3 हो गए, लेकिन 2 जिंदा नहीं रह पाए, वो मर गए। तो उसका फैसला पिछले हफ्ते आ गया। तो अदालत ने इस केस को मर्डर तस्वर किया, जो निहायत ही अहम मसला है
کہ ایسے بعض کیسز میں عدالتیں نارمل جو روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کو مرڈر تصور کرتے ہیں آن بیسس آف انویسٹیگیشن. تو اس میں بھی ایسا ہی ہوا، کیونکہ جو معراج الدین ڈار تھا اس نے اس بائک کو ہٹ کرنے کے بعد وہ بھاگ گیا، اور کوئی کوشش نہیں کی کہ وہ 3 جو بچے تھے ان کو وہ ہسپتال پہنچاتے، لیکن ایسا نہیں کیا، وہ بھاگ گیا. اور بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوگی تو یہ پایا گیا کہ اس ٹرک کو اس سڑک پر چلنے کی پرمیشن ہی نہیں تھی. انویسٹیگیشن نے یہ بھی پایا کہ اس کے پاس گاڑی چلانے کا لائسنس بھی نہیں تھا. تو یہ بہت سارے جرم اکٹھے ہو گئے. تو جج صاحب نے کیا کیا، جج صاحب نے ان کو 5 سال قید کی سزا دے دی، اور ساتھ ہی ان کو یہ کہہ دیا کہ وہ ان 2 فیملیز کو، اشفاق احمد کی فیملی کو اور عابد بشیر وانی کی فیملی کو 10-10 لاکھ روپے معاوضہ دے دے. معاملہ ناظرین کیا ہوتا ہے، جب آپ کسی ڈرائیور کے پاس لائسنس ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ لائسنس تو بیسک اس کا حق ہے کہ گاڑی چلا پائے گا وہ، اور اس کے بعد دوسری چیز وہ جو ہمیشہ دیکھتا ہے وہ کہ اس کے پاس انشورنس ہے کہ نہیں. انشورنس کے ایک تو 2 پارٹی انشورنس ہونا ہی ہونا ہے، ایک جو گاڑی چلا رہا ہے اس کا انشورنس ہونا لازمی ہے، اور جو گاڑی چل رہی ہے اس کو نقصان پہنچے تو اس کا انشورنس لازمی ہے. لیکن جو سب سے امپارٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ 3rd پارٹی انشورنس ہوتا ہے، کیونکہ 3rd پارٹی اگر یہ کسی کو ہٹ کرے تو اس کا بھی کسی طرح سے کوئی مدد ہو جائے. لیکن ڈرائیور ابھی تک صرف یہی دیکھتے تھے کہ ان کے پاس یہ چیزیں ہیں، لیکن اب شاید جو آنے والے دن ہیں ان میں یہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. کیونکہ آپ ناظرین شاید آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ کافی ٹائم سے بیسیکلی اگست میں جو وفاقی حکومت ہے، سینٹرل گورنمنٹ ہے، تو انہوں نے تعزیراتی نظام کو بدلنے کا فیصلہ کیا. اور جو ہمارا آئی پی سی اور سی آر پی سی ہوا کرتا تھا، جموں کشمیر میں آر پی سی بھی ہوا کرتا تھا، رنبیر پینل کوڈ، وہ تو اب رہا نہیں، اب تو آئی پی سی ہے، انڈین پینل کوڈ، اور سی آر پی سی کرمنل پروسیجر کوڈ. تو ان کو بدلنے کے لیے یہ کہا گیا کہ بیسیکلی یہ کولونیل نوآبادیاتی دور کی دین ہے، تو ان کو بدلنا پڑے گا. تو اس بدلاؤ میں پورا آئی پی سی بدل گیا. تو اس میں 2-3 بلیں تھیں جو پچھلے ہی ہفتے پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز نے پاس کی. اور اس میں ایک بل جو ہے اس میں بڑا امپارٹنٹ چیز ہے، وہ ہٹ اینڈ رن کیسز کے. ہٹ اینڈ رن کیسز وہ ہوتے ہیں جس میں ایک گاڑی چلانے والا کسی کو ہٹ کر کے بھاگ جاتا ہے. تو یہ ہٹ اینڈ رن کیسز ہوتے ہیں. یہ ایسے کیسز جموں کشمیر میں بھی ہوتے ہیں، اور ایسے کیسز پورے ملک میں اگر این سی آر بی کا ڈیٹا دیکھا جائے تو 2022 میں 50,000 سے زیادہ لوگ ایسے ایکسیڈنٹس میں مارے گئے جو ہٹ اینڈ رن کیسز تھے، جن میں ہٹ تو کیا اور پھر بھاگ گئے، اور ان کو ہسپتال پہنچانے کی ذمہ داری کسی اور کی بن گئی. اب کسی نے دیکھا صحیح وقت پہ ان کو گاڑی میں لے گئے ہاسپٹل، اور ان کو وہاں کچھ لوگ بچ گئے، لیکن 50,000 سے زیادہ لوگ ان کیسز میں مارے گئے. تو ان کیسز کو کم کرنے کے لیے جو نئی مطلب آئی پی سی کا جو بھارتیہ نیائے سنہتا ہے اس میں جو نئے پروویژنز کیے گئے ہیں اس میں اس کو ڈفرینٹلی ٹیکل کیا گیا. ناظرین پہلے یہ جاننے کی بڑی ضرورت ہے کہ جب ایسے کیسز ہوا کرتے تھے تو ان کو آئی پی سی میں کیسے ریسپونڈ کرتے تھی. جو سسٹم ہے کرمنل جوڈیشل سسٹم جو ہے، تعزیراتی نظام ہے جو اس کو کیسے ہینڈل کرتا تھا. بیسیکلی 200 آئی پی سی کا 200 سیکشن 279 ہے جو ریکلیس ڈرائیونگ کو مینیج کرتا تھا. یہ 304 اے سیکشن تھا جس میں ایسے کیسز کو مطلب یہ سیکشن بھی امپلیمنٹ ہوتا تھا، اور 338 اور جس میں کسی کی زندگی ان حادثوں سے متاثر ہو اس کے حوالے سے، اور 302 جس میں جو بہت ہی ریئر کیسز ہیں جن میں مرڈر کا چارج بن جاتا تھا. اس پورے نظام کو بدل دیا گیا ہے. اب اس نئے قانون جو آ رہا ہے اس قانون میں نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے. ایک حصہ وہ جس میں اس شخص کو، اس ڈرائیور کو جو نیگلیجنٹلی ڈرائیونگ کرے لیکن عمدن کسی کا قتل نہ کرے حادثے میں، ایک تو وہ سیکشن ہے، لیکن جس میں کسی جو وکٹم ہے وہ مارا جائے لیکن عمدن
کلپیبل ہومسائڈ وہ مرڈر کا وہ مطلب جس میں نیت ہو کسی کو مارنے کی. اگر یہ ویسا نہ ہو, اگر یہ کلپیبل ہومسائڈ نہ ہو لیکن شخص مارا جائے تو اس میں اس ڈرائیور کو نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کے لیے 5 سال کی سزا ہوگی. اور دوسرا جو سیکشن اس کا بنایا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ اگر ایک حادثہ ہوتا ہے جو انویسٹیگیشن میں کلپیبل ہومسائڈ ثابت نہ ہو لیکن ڈرائیور ہٹ کرنے کے بعد موقع واردات سے فرار ہو جائے, بھاگ جائے اور کسی سرکاری افسر, پولیس, مجسٹریٹ کو اطلاع دیے بغیر, تو اس سلسلے میں جب فیصلہ ہوگا تو اس کو 10 سال کی سزا ہوگی اور جرمانہ بھی ہوگا. یہ 304A میں جو تبدیلی آ رہی ہے یہ لائی جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں ابھی جو ہم نے بات کی, جو یہ قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں, چاہے وہ پروزیکیوشن سے ہیں یا روٹین پولیس کے لوگ ہیں, تو ان کا کہنا ہے کہ یہ تو بلز تو پاس ہو گئی لیکن ابھی تک فارمیلی ان کو ایک کوئی انفارمیشن نہیں آئی کہ ان کو کب سے یہ امپلیمنٹ ہوگا. لیکن چونکہ بلز دونوں ہاؤسز نے پاس کی ہیں تو اس لیے یہ قانون, اس میں تبدیلی فائنل ہے. اب اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا, مہینہ بھی لگ سکتا ہے, 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, کیونکہ جب ایک تعزیراتی نظام میں تبدیلی ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہی. تو لیکن جب تک یہ نیا IPC جو ہے کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے یہ امپلیمنٹ ہو جائے, تب تک ہمارے جو لوگ ہیں جو ڈرائیونگ جانتے ہیں, جن کو لائسنس ہے, ان کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اب آنے والے دنوں میں آپ کی لائسنس آپ کو نہیں بچا سکتی ہے اور آپ کا تھرڈ پارٹی انشورنس آپ کو نہیں بچا سکتا ہے. آپ کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا اگر آپ ہٹ اینڈ رن کیسز, یا آپ کسی بھی اگر ایکسیڈنٹ میں ہٹ اینڈ رن بھی نہ ہو لیکن نیگلیجنٹ ڈرائیونگ ثابت ہو تو اس میں آپ کو جیل کی سزا بھی ہوگی اور آپ کو کمپنسیشن بھی دینا پڑے گا اس وکٹم کو جو آپ کی نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کا شکار ہو. اس وقت آپ کی خدمت میں اتنا ہی عرض کرنے کا ارادہ تھا. اتنی ہی خبر ہے اس حوالے سے. جب اور خبر آ جائے گی تب کشمیر لائف نیوز روم آپ تک وہ بات پہنچائے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.